السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، فی میں الارض زمین، امما گروہوں کی صورت میں، منہم ان میں سے الصالحون کچھ نیک ہیں، ومنہم اور ان میں سے دون ذالک اس کے علاوہ ہیں، وبلوناہم اور ہم نے آزمایا ان کو بالحسنات اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات اور برائیوں کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئے۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں تقسیم کر دیا، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی طاقت کو، کیونکہ جب بندہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں طاقت بھی ہے اور برکت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاٹ دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جس طرح کہ کل کے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ 1967 تک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے لے کر 1967 تک دنیا میں ان کا کوئی ملک نہیں تھا۔ یہ تو پھر 1967 میں جرمنی کے ساتھ جو انہوں نے غداری کی، اور اس غداری کا صلہ برطانیہ نے اور امریکہ نے ان کو دیا، کیونکہ برطانیہ کی اور جرمنی کی جو آپس میں تھی دشمنی، اس کا صلہ انہوں نے، امریکہ اور برطانیہ نے مل کر اس اسرائیل کو یہ دیا کہ فلسطین کے اندر انہوں نے ایک ٹکڑا چھوٹا سا قبضہ کیا اس پر، اور اسرائیل کے نام سے اس میں ایک الگ ریاست بنا دی، اور اب تک یہ عربوں پر ظلم ڈھاتے آ رہے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، جہاں یہ رہے وہاں پر ہی ان کے جو کام تھے، سود خوری، مکاری، فراڈ اور دھوکہ، یہ ہمارے تو مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں، اکثر مسلمان اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان ملاوٹ کرتا ہے، مسلمان یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے ایسا ہوگا، لیکن جو ملاوٹ انہوں نے کی ہے نا دنیا کے اندر، وہ دنیا کے حقائق انہوں نے بدل کے رکھ دیے۔ انہوں نے جتنی چیزیں ایجاد کی، اس کے اندر جتنے ٹیسٹ، فلیور اور جو نئی مصنوعی چیزیں بنی ہیں، اس کے اندر سوائے انسانی صحت کے تباہ کرنے کے اور ہے کیا؟ جتنے فلیورز ہیں، جتنی نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، اس کی ایجادات کیا ہے؟ اس کے اندر نہ حلال و حرام کی کوئی تمیز، اصل ملاوٹ تو انہوں نے کی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم کہتے تھے ہمارے مسلمان ملاوٹ کر دیتے ہیں، مسلمان کیا ملاوٹ کرے گا؟ چینی کے اندر، کالی مرچوں کے اندر تھوڑا سا بورا ڈال دے گا، اس بورے سے نقصان کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا نا کہ مرچوں کی وہ تاثیر نہیں رہے گی، جہاں پر اتنی کام کریں گی تھوڑی سی زیادہ ڈالنی پڑیں گی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی؟ آپ چینی کو پکڑ لیجئے، شکر پہ کام چلتا تھا، گڑ پہ کام چلتا تھا، یہ چینی کیا چیز ہے جس کو یہ لوگ بھی وائٹ پوائزن کہتے ہیں، سفید زہر، سفید زہر۔ اور یہ چینی جو ہمارے لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی، ایک میں نے مثال دی آپ کو، کیا کیا چیزیں انہوں نے متعارف کروائیں، اور آج بھی یہود کے اندر، ان لوگوں کے اندر ابھی بھی خالص چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ میں نے ایک تحریر پڑھی تھی، اگر وہ سچ ہے تو،
کہ KFC تو اور اس طرح کے بڑے بڑے جو انہوں نے اپنے بنائے ہیں برانڈز، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم نے یہ لوگوں کے لیے بنائے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو خود یہ چیزیں نہیں دیتے، ان کے لیے وہی کھجور، بادام اور وہی قدرتی غذائیں ہیں۔ یہ تو آپ کے بچوں کو اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے ہے سب کچھ۔ جو ملاوٹ انہوں نے کی ہے، جو خیانت دنیا کے اندر انہوں نے کی ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بدبختیوں کی وجہ سے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور آج بھی اگر یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں نا، آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہیں۔ یہ یہودی بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، آپس میں بھی تقسیم ہے، ان کے اندر بھی تفاوت اور فرقہ بندی ہے۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر اچھوت کا اور اس طرح کے نظام ہے، ان کے اندر بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تقسیم کر دیا۔ اب مسلمان اپنی بدعملیوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، وگرنہ اب بھی اللہ رب العالمین سے اگر سچی توبہ کی جائے تو یہ ایک گھنٹے کی مار نہیں ہے اسرائیل، ایک گھنٹہ ٹک نہیں سکتا یہ۔ اور یہ ہیں پرلے درجے کے بزدل، واللہ یہ بزدل ہے۔ دیکھا گن پکڑی ہوتی ہے اور ایک بچہ فلسطینی وہ پتھر پکڑ کے جاتا ہے اور اس سے ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں بزدل۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ طاقت جس چیز سے آتی ہے نا انسان کے اندر، وہ ایمان ہے۔ ایمان جس بندے میں داخل ہوتا ہے اس میں طاقت بہت آ جاتی ہے۔ ایمانی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، جسمانی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایمان ان کے اندر ہے نہیں، اور ان بچوں کے اندر، فلسطینیوں کے اندر ایمان ہے، تو ان کی مصنوعی طاقتیں ایمان کے آگے کہاں ٹک سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ دوسرے۔ نیک وہی تھے جو مسلمان ہو گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ نیک تھے۔ اور باقی سب کے سب یہ بدبخت، اور سب کے سب یہ اسلام کے بھی دشمن اور انسانیت کے بھی دشمن۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھائیوں اور برائیوں سے آزمایا۔ اچھائیوں سے مراد خوشحالیاں، من سلوہ اتارا، ان کے لیے 12 چشمے نکالے، ان کے لیے ہر وقت اوپر بادل رہتے، اور ان کے لیے عجیب و غریب قسم کی نعمتیں جو یہ مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا۔ یہ سب حسنات تھی۔ فرعون سے نجات دینا ہم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خوشی دے کے آزماتا ہے، بعض دفعہ مصیبت دے کے ہے۔ انسان ہر لمحے آزمائش میں۔ ہم صرف پریشانی کو آزمائش سمجھتے ہیں نا، خوشی بھی آزمائش ہوتی ہے، فراوانی بھی آزمائش ہوتی ہے، مال بھی آزمائش ہوتا ہے، اور فقر بھی آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ کس حالت میں کیسا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھائیوں سے بھی آزمایا، خوشحالیاں دے کر بھی آزمایا، والسیئات، اور تنگیاں دے کے، عذاب دے کے، مشکلات کے۔ یہ توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن بدبختی غالب رہی، توبہ کی طرف نہیں آئے۔ جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں نا، یار میں بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، کاروبار سے پریشان ہوں، بچوں سے پریشان ہوں، دوست احباب اور معاملات سے، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ یہ پھر اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ مشکل آئے، خوشی آئے، اللہ کے ساتھ تعلق رہے، اللہ سے تعلق مضبوط رہے، یہ مقصد ہوتا ہے انسان کو آزمائے جانے کا۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اتاری، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کی قدر نہیں کی، بالآخر ان کو اللہ نے گروہوں میں تقسیم کر دیا، گروہوں میں تقسیم ہوئے، بٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان کے اوپر آزمائشیں بھی ڈالیں۔ تمہاری امت کے اندر بھی ایسے ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں کی پوری پیروی کرو، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، قدم با قدم اور ہاتھ با ہاتھ تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 میں بٹے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے 73 پورے ہو چکے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے تقریباً عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی غنیۃ الطالبین جس کو کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر 73 فرقے گنوا دیے تھے۔ تو اب کتنے ہو چکے ہوں گے؟ اب تو فرقوں کی آگے بھی شاخیں بن چکی ہیں، فرقوں کی بھی آگے شاخیں ہیں، ایک فرقے کی آگے بہت قسمیں بن چکی ہیں۔
تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق آنی تھی، یہ اس وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی امت کو کاٹتا، گروہوں میں تقسیم اس وقت کرتا ہے جس وقت وہ امت اپنے نبی کی تعلیمات کو ترک کر دیتی ہے۔ آج امت مسلمہ کتنے ملک ہیں پتہ کسی کو؟ 50 سے اوپر ملک ہے اسلامی، اور ان کے پیسوں پر، ان کی رقم پر کفار یہود و نصارہ کے بینک چل رہے ہیں، لیکن اتنے ذلیل ہیں ان کے آگے کہ اپنی رقم بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اگر یہ لوگ صرف عرب اپنا پیسہ نکال لیں تو ان لوگوں کا دیوالیہ ہو جائے، لیکن نہیں کریں گے، جتنا مرضی کہہ لو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ مسلمان سے دشمنی کر لیں گے، ان سے نہیں کریں گے۔ اتنے اسلامی ملک آخر کس لیے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص نہیں، اس کے نبی کی تعلیمات کو ترک کیا، اس کا نتیجہ یہ ایک ایک مار کھا رہا ہے، ایک ایک۔ بہرحال بھائیو، ہمیں ان معاملات کو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت اور یہ جو مصائب ہمارے اوپر آ چکے ہیں، ہم اس سے نکلیں تاکہ خالص کتاب و سنت کی اتباع ہو سکے۔ لعلہم یرجعون، یہ مصیبتیں ہم نے ان پر کیوں ڈالی؟ تاکہ شاید کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، شاید، لیکن نہیں لوٹے۔ یہ آگے پھر اللہ رب العالمین نے ان کے مزید احوال کو بیان کیا، جو کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔